بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ میرے محترم بزرگ بھائی و عزیز دوستو، صداقت اور دوستی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ دوستی اور یہ محبت کے اندر اگر اخلاص ہے اور اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی پابندی ہے تو ایسی دوستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے یہ ایک ایسی ذمہ داری اور ایک ایسی مسئولیت ہے جو مشترک ہے۔ اس کی بنیاد کسی ایک شخص کے اوپر نہیں ہے، بلکہ مشترک ذمہ داری ہے۔ بلکہ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ دوستی ایک باغیچے کی طرح ہے کہ انسان اس باغیچے میں اگر محبت کی بیج اگر لگاتا ہے اور قربانی کی بیج لگاتا ہے، ایک دوسرے کا تعاون کی بیج اگر بوتا ہے اور ایک دوسرے کی نصیحت، ان سب چیزوں کا اگر پودا لگاتا ہے تو اس کا ثمرہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان دوستی بھی اچھی ہوتی ہے۔ لیکن دوستی کے بھی کچھ اصول اور ضوابط ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو دوستی کے اندر یہ ہے کہ وہ دوستی لوجہ اللہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہو۔ لیکن وہ دوستی جس کے اندر ریا ہو، دکھاوے ہو یا مجاملت ہو، تو اس دوستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر برکت نہیں دیتا ہے، اور وہ دوستی ہمیشہ اس دوستی کے اندر وہ پائیداری بھی نہیں رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے اور اس دوستی میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو شخص اللہ کی رضا جوئی کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے اگر بغض کرتا ہے تو اللہ کے لیے بغض کرتا ہے، اور دیتا ہے تو اللہ کے لیے، اور روکتا ہے یعنی نہیں دیتا ہے تو اللہ کے لیے، تو فقد استکمل الایمان، تو گویا کہ جو شخص یہ اس طرح کرتا ہے تو گویا کہ اس شخص نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یعنی اگر جس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو، جس عمل کے اندر للہیت نہ ہو، تو گویا کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ انسان مخلص ہو لوجہ اللہ، تو ایسی دوستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اور دوست بھی انسان اس شخص کو بنائے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کا پابند ہو، جو احکام و شریعت کا پابند ہو۔ اسی لیے ایک شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے آیا اور میں نے گزارش کی، میں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس بیعت کے لیے آیا ہوں، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے بیعت کے لیے، اور کہا کہ واشترط وانت عالم، کہ اے اللہ کے رسول اور میرے اوپر شرط لگائیے، اور آپ زیادہ جانتے ہیں کہ کن چیزوں کی شرط لگانا مناسب ہے، وہ آپ زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابایعک علی ان تعبد اللہ، کہ میں ان چیزوں پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وتؤتی الزکاۃ، وتناصح المسلمین، اور مسلمانوں کو نصیحت کرو، وتفارق المشرکین، اور مشرکین سے دور رہو۔
اگر یہ عمل اگر کرو گے تو کہا کہ یہ تب پھر اس کے بعد میں جو ہے تو یہ بیعت ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگ بھائیوں، عزیز دوستو، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ دوست بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص کتاب و سنت کا پابند ہو، یعنی نیک لوگ جو کتاب اللہ اور سنت رسول کا پابند ہو، ایسے لوگوں سے دوستی کرے اور ایسے لوگوں کو دوست بنائے، تو ایسی دوستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح دوستی جو کتاب و سنت کے مطابق ہو وہ دوستی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔